خداوند ان کو یہ باتیں کہہ رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ باتیں، کہ کرندوں کو جو کہنا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو کام پر رکھتے تھے ان سے زیادہ محنت کرواتے تھے۔ حالانکہ مسیح نے ہمیں ایک ٹھیکیدار کی تمثیل بھی بتائی تھی کہ وہ ایک صبح کے ٹائم گیا تھا، ایک دوپہر کو، ایک پچھلے پہر، لیکن اس نے تینوں کو ایک جیسا دے دیا، اس نے سب کو 2 دینار دے دیے۔ لیکن جو پہلے آئے تھے انہوں نے کہا ہم تو صبح سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اور وہ سوال کرنا۔ تو مالک نے کہا کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ میں اپنے پیسے میں سے یا اپنے مال میں سے جسے جو چاہوں وہ دوں؟ جو تیرا بنتا تھا میاں میں نے تجھے دے دیا، اب میں دوسروں کو، کم وقت والوں کو بھی اتنا دوں جتنا مرضی دوں، تم کون ہو اس بات کو پوچھنے والے؟ حالانکہ اس تمثیل کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ٹھیکیدار ہی تھے اس وقت کے، اب کے بھی ٹھیکیدار ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، اب بھی ویسے ہی ٹھیکیدار ہیں اور ویسا ہی نظام ہے جیسا پہلے سے تھا۔ کیا آج ابلیس سو گیا ہے؟ وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اس نے اپنی کلیسیا کو قائم کر لیا ہوا ہے، وہ ہم سے زیادہ کلیسیا رکھتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ بلکہ آپ کے میرے جو یعنی کہ ہماری کلیسیاؤں میں سے ہیں وہ ان کے ساتھی بھی ہیں، بلکہ ہمارے پاسبان بھی ایسے ہیں جو انہی کے شکنجوں میں بھی ہیں ابھی تک، کیونکہ جس میں ذرا سی بھی رہا ہے وہ اس چیز کو، خداوند کی نزدیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند میں ذرا سا بھی رئی بھی جو ہے وہ کسی کی طرفداری ہے، بے ایمانی نہیں ہے، اور نہ وہ دوسروں میں برداشت کرتا ہے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا اور ویسا ہی روح القدس، سو وہ ہمیں بھی ویسا ہی بنانا چاہتا ہے۔ سو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے تمام کرندوں سے کھل کر منافع کماتے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے مزید، تم روز لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو بری طرح گونسے مارنے پر ختم ہوتے ہو۔ جیسا روزہ تم اب رکھتے ہو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ تمہاری فریاد عالم بلا پر سنی جائے۔ کیا میں نے ایسا روزہ پسند کیا ہے کہ انسان محض روزے کے دن ہی نفس کشی کرے، سرکنڈے کی طرح اپنے سر کو جھکائے اور ٹاٹ اور راکھ بچھا کر اس پر بیٹھا رہے؟ کیا اس کو تم روزہ اور ایسا دن کہتے ہو جو خداوند کو مقبول ہو؟ اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم ٹاٹ اوڑو، خاک پہ اپنے آپ پر ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، ٹاٹ بچھا کر بیٹھے رہتے ہو، اپنے آپ کو جاؤ کی مانت جھکائے رہتے ہو۔ بہت کسی کو گناہ کا تو توقعات ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ جب اس نے بیٹھے رہنا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سر پہ خاک ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کیسے پھر وہ ہوگا؟ اس سے گناہ کیا ہے وہ کرے گا، لیکن وہ بھی گناہ ہی کر رہا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہا۔ ایسا کرنے سے خدا کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ خداوند کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا کرنے سے میری نظر میں وہ تمہارا جو دن گزرا ہے وہ خداوند میں مقبول ٹھہرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خداوند یہاں پر فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، یہ سایہ نبی کی کتاب میں سے نکال رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ سایہ نبی جو کہ ان یہودیوں میں سے گنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ آج خود یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ خدا تم سے ایسا نہیں چاہتا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ خدا کیسا چاہتا ہے۔ جو کوئی میری پسند کا ہے، جو روزہ میری پسند کا ہے، کیا وہ یہ نہیں کہ ناانصافی کی زنجیریں توڑی جائیں، جوئے کی رسیاں کھول دی جائیں، مظلوموں کو آزاد کیا جائے، ہر ایک جوا توڑ دیا جائے؟ کیا وہ یہ نہیں کہ اپنی روٹی میں بھوکوں کو شریک کرے اور مارے پھرتے ہوئے مسکینوں کو آسرا دے؟ جب کسی کو ننگا دیکھے
تو اسے کپڑا پہنائے اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی طلوع صبح کی طرح پھوٹ نکلے گی. سوری، اب یہ باتیں دیکھیں جو خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے، نان صافی. میں اگر کہوں نا، کوئی بندہ کہے نا میں نان صافی نہیں، ہم تو اپنے آپ سے بھی نان صافی کرتے ہیں، دوسروں کی تو بات چھوڑیں. لیکن نان صافی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آگے کر دو، اس کو پیچھے کر دو. جیسا کہ اسکول میں اگر کوئی غریب بچہ ہے یا کوئی